الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرم اور نامحرم کا فرق، جو آج تک ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ نہ سمجھ سکی، حتیٰ کہ دیندار طبقوں کے گھر والی خواتین بھی محرم اور نامحرم کا فرق سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عورت کے لیے قانون ہمیں بتایا ہے کہ اگر خاتون گھر میں اکیلی ہو اور دروازے پر کوئی دستک دے تو اس خاتون کو لچکدار آواز کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کرخت لہجے میں اور روبدار لہجے میں دروازے پر دستک دینے والے کو جواب دینا چاہیے کہ باہر جو کھڑا ہے وہ سمجھے کہ خاتون خانہ جو باروب ہو کر بول رہی ہے وہ اپنی عزت کو بچانا بھی جانتی ہے۔ لیکن آج کل بدبختی ہے ہماری کہ ہم اپنے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے مرد، وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، بچوں کا چاچو بنا ہوا ہے، اور جو گھر کی خاتون ہوتی ہے وہ ہر ایک کو بھائی سمجھ کر بچوں کا ماموں بنا دیتی ہے۔ کل مومن اخوۃ، ویسے تو تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن جو شریعت نے ہمیں ایک شرعی قانون عطا کیا ہے محرم اور نامحرم کا، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ سارے مردوں کو بچوں کا چچا یا تایا بنا کر گھر کے دروازے کھول کر گھروں میں داخل کروا لینا، اور پھر خواتین کا ہر مرد کو اپنا بھائی بنا کر بچوں کا ماموں بنا کر گھر میں داخل کر لینا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حاضرین محترم، باپ یہ محرم ہے، سگا بھائی جو سگے باپ کے نطفے سے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ محرم ہے، بیٹا محرم ہے، خامد جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ ہے محرم۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محرم۔ اور یہی وہ رشتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں صاف ستھرے ہیں۔ آج کل تو اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھیں، تو اللہ کی پناہ ایسے ایسے ان سگے رشتوں کی وجہ سے بھی کیس سامنے آتے ہیں جو پھر سوشل میڈیا پر سبسکرائبروں کے لیے، ویورز کے لیے، اپنے چینلوں کی اونچائی کے لیے لوگوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے گھروں کے دروازے جو خامد لوگ ہیں، جو مرد حضرات واقعی مرد ہیں، جن کو شریعت نے گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے، ان سے میری گزارش ہے
کہ اپنے گھروں کے دروازے ہر ایک کے لیے نہ کھولا کریں۔ آج کل تو ہماری بدبختی یہ ہے، وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ ایک مسلمان مرد اپنی عورت کو بنا سوار کے اپنے دوستوں کے سامنے ملاقات کے لیے لے کے آتا ہے، ان کے گھروں میں دعوت کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جو پوش لوگ ہیں، ماڈرن لوگ، ممی ڈیڈی برگر فیملی کے لوگ، وہ راتوں پارٹیوں میں اپنی بیویوں کو بناؤ سنگار کے ساتھ غیر محرموں کی پارٹیوں میں لے کے جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تم نے اپنی بھابھی کو دیکھا کیسی تھی؟ اور وہ غیرت مند خامد اپنے غیرت مند دوستوں سے پھر جب وہ تعریف سنتا ہے وہ پھولے سماتا ہے کہ دیکھو میرے دوستوں نے میری بیوی کی تعریف کی ہے، میری بیٹی کی تعریف کی ہے۔ جس خاتون کی قیادت میں ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، سیدہ طیبہ خاتون جنت حسن و حسین کی اماں جان جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، ان کی عظمت و شان کا تو یہ عالم تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تو لہذا گھر کے مردوں کو غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی خواتین کو، ان میں مائیں بھی ہیں، اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں کو جرت کے ساتھ، اپنی بیوی کو اور جرت کے ساتھ اپنی بہنوں کو اس بات پر لائیں، قائل کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن رشتوں کو حلال کہا ہے وہ حلال ہیں، اور جن رشتوں کو حرام کہا ہے وہ حرام ہیں۔ دیور، خامند کے سگے بھائی جن کو موت کہا گیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان سے پردے کا حکم ہے۔ خدا کی قسم اس دور میں ایسی خواتین موجود ہیں، غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایسا ایک علاقہ دیکھا پنجاب میں، یہ آپ بورا ویاڑی کی طرف جائیں نا تو ایک بستی ہے سادات کی، کرم پور کے پاس بستی، کسی سے پوچھ لیں سادات کی بستی، ان کے گھر میں چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے جو ابھی نابالغ ہوتا ہے وہ بھی، اور اگر وہ غیر سید ہے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، کیا خبر اس کے پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک سنا ہے، باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے نا ان سادات کے گھروں میں داخل ہونے کی، کوئی حاملہ عورت، تو اگر اس کے حمل میں کوئی لڑکا ہے تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یعنی اس قدر شریعت کی پابندی کرنے والا معاشرہ، جن کو یہ ممی ڈیڈی لوگ، برگر فیملیوں کے لوگ، ہاں جی، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہنے والے لوگ، ان کو بہت حقیر طبقہ سمجھتے ہیں، اس معاشرے میں شریعت کے ان مسائل کو سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دو بوڑھے آپس میں ملے بڑے عرصے کے بعد، ایک دوسرے کے حالات کا تبادلہ خیال ہوا، ایک دوسرے کی اولاد کے بارے میں پوچھا، ایک نے کچھ بتایا، دوسرے نے کہا کہ میرے بیٹے اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ پہلے وہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، آج کل وہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس قدر ترقی یعنی ترک چکا ہے
کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز یاد کروانا پڑتی ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال، جس رشتے کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جس رشتے کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ یہ جو دین پر پورا کا پورا چلنے کا حکم ہے نا، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو حلال کہا ہے وہ تھامو، جس کو حرام کہا ہے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ لیکن ایک مسلمان جو دین سے اس قدر لاغرض ہے اور دین سیکھنے میں اس قدر لاغرض ہے کہ اس کو بتانا پڑتا ہے، اور اس مسلمان بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، اور اس مسلمان بیوی کو بتانا پڑتا ہے یہ رشتے کیا ہیں، یہ رشتے کیا ہیں۔ نہیں جی، یہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے۔ آج شادی شدہ عورت اپنے خاوند سے شرم کرتی ہے اور غیر محرموں سے شرم نہیں کرتی۔ آج شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرم محسوس کرتی ہے اور غیر محرموں کے ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ آج شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی سواری پر اس کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کرتی ہے اور غیر محرم کے سواری پر اس کے ساتھ بالکل اپنے جسم کو لگا کر بیٹھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ اگر کسی کو سمجھایا جائے، میرے جیسا اگر کوئی آدمی کسی کو سمجھائے تو وہ آگے سے یہ جواب ملتا ہے، مولوی صاحب تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں پتہ ہے رشتوں کے بارے میں، ہمیں پتہ ہے حلال اور حرام کے بارے، رشتوں کے بارے میں۔ خاوند گھر کا سربراہ ہے نا، اللہ پاک نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اسے گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور جب شریعت کی حکم اندولی ہوگی تو قیامت کے دن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، صاحب شریعت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، وہاں سوالات ہوں گے، تو کیا ہم جوابات دے سکیں گے؟ کیا ہم جوابات دے سکیں گے؟ لوگ سوشل میڈیا پر ان اللہ والوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا عورت کس قسم کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن سمیل نہ آئے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس پر بھی طنزیہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کر دی، طنزیہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں حکمران مانگتے ہیں نیک، ہم دعاؤں میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، لیکن ہماری حالت عجیب و غریب حالت ہے، ہماری حالت ابتر ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ ہر ایک کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے۔ ہدایت کا دروازہ تو اللہ پاک نے بند ہی نہ کیا، کھلا ہے نا دروازہ، کسی وقت بھی کسی کو کسی کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے نا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام عمل کروانا نہیں ہے۔ میرا کام ہے بتانا، سننے والوں کا کام ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے دین کی دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں، لیکن آج تک لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ پاک جس کی بہتری چاہتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات
پہنچائے، خواہ وہ خود عمل کرتا ہے نہیں کرتا، عمل کرے گا تو پھر وہ سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی بات ہے، آپ کا کام اس کو آگے پہنچانا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ پھر معاشرے کا کام ہے، یہ پھر معاشرے کا کام ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں اگر سکون چاہتے ہیں، یہ محرم اور نامحرم کا فرق خود بھی سمجھیں، اور اپنے گھر کی خواتین جن میں ہماری مائیں ہیں، جن میں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کوئی شادی شدہ ہے، بیوی ہے، بتایا جائے کہ منہ بولے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آپ گھروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، کیونکہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا گھروں میں زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو کم از کم اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں، اپنی چھاتی کو چھپا کے رکھیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے جب لباس وہ پہنتی ہیں کہ اس لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے کس کس کی نظر کس پر جا سکتی ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، کیا کسی غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد پڑھا سکتا ہے؟ انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پڑھائی قرآن کی ہو، پڑھانے والا کوئی اللہ کا ولی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور کلاس روم خانہ کعبہ ہو تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جہاں ایک بیٹھا ہو دوسرے کو ساتھ بٹھائیں۔ یہ شریعت نے قانون دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون پورے جسم میں رواں دوا ہے، وہ کسی وقت بھی اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے گناہ کروا سکتا ہے، اس کی بڑی پاور ہے۔ بچتا وہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ بہن بھائی کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تیسرے آدمی کو درمیان میں بٹھاؤ، یعنی جہاں بہن بھائی بیٹھے ہوں وہاں ایک تیسرا آدمی بھی ہو۔ آپ نے خبریں سنی ہوگی نا، آج کل رشتوں کو کیسے پامال کیا جاتا ہے، رشتوں کی قدر ختم ہو چکی ہے، رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، دو بھائی بیٹھے ہوں، تیسرا بھی ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ سے بچنا یہ بندے کے اپنی طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے لباس کو ضرور دیکھا کریں کہ جو میں لباس پہن رہی ہوں، اس لباس پہننے کے بعد کیا میرا پردہ واقعی مکمل ہو چکا ہے؟ جس خاتون کی قیادت میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے جنت میں جانا ہے، ان کے سر کے بالوں کا حیات و صورت بھی کیا کرتا تھا۔ سیدہ طیبہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتی تھی نا،
تو آپ سے یہ کہتی ہے میں آپ کے آگے چلوں گی، آپ میرے پیچھے چلیں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا نا کہ خاوند آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے چلتی ہے، لیکن تقوی کی حالت کیا تھی؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جوتوں کے نشان کو کوئی غیر محرم دیکھے، آپ پیچھے سے میرے جوتوں کے نشان اپنے جوتوں کی وجہ سے مٹاتے آئیے گا۔ سبحان اللہ، ایسی خاتون پھر خاتون جنت ہی ہوگی نا۔ سبحان اللہ، ایسی خاتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور پھر اپنے پاؤں میں گاگر ڈال کر چھن چھن کرتی ہوئی باہر نکلے گی، پراندوں کے ساتھ چھن چھن، اپنے انداز کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنے لباس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ حسن ختم ہونے والا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے کئی حسن آئے، کئی زمین دوز ہو گئے۔ شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ پھر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مرد عورت کو صرف ایک وجہ سے دیکھتا ہے، وہ کالی ہو گوری ہو، وہ اس وقت تک دیکھتا ہے جب تک وہ اسے نظر آتی رہتی ہے، اس کی نظریں اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا کے واپس آتی، اس کی نظریں اس عورت کو گھر کے دروازے تک پہنچا کے واپس آتی، وہ عورت کی خوشبو کو سونگھ کر اپنے مائنس فکرے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے۔ عورت کا عورت کے ساتھ پردہ ہے۔ ایسی خواتین کو بھی گھروں میں مت داخل ہونے دیا کریں جو واپس جب آپ کے گھر سے جائیں اپنے بیٹھنے والوں میں آپ کے گھر کے خواتین کے بارے میں ذکر کریں اور وہاں بیٹھے ہوئے شیطانی ذہن کے لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ابھریں، کاش میں بھی اسے دیکھوں جس کے بارے میں یہ بول رہی ہے۔ ایسی خواتین کا خواتین سے بھی پردہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی عورت ہے میں بھی عورت ہوں، کوئی بات نہیں یہ بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں، ایسی بات نہیں۔ مردوں کا مردوں کے سامنے بھی پردہ ہے، عورت کا عورت کے سامنے بھی پردہ ہے۔ کبھی فاحشہ عورت کو، جو گھروں میں پھرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کے گھر کی خواتین کا ذکر اپنی محافل میں اپنے ملنے والوں میں مردوں کے سامنے کریں۔ میں اپنے مشاہدات کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ شادی ہوتی ہے نا، جب جو دلہے کے دوست ہوتے ہیں بڑے غیرت مند، وہ ساری رات دن کا انتظار کرتے ہیں اور پھر دن میں اپنے اس غیرت مند دوست سے پوچھتے ہیں ہاں جی سناؤ رات کیسی گزری، اور وہ غیرت مند، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، پھر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور بڑے چاہ کے ساتھ اپنے رات کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے بتاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب خاوند اپنی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے اور پھر وہ تمام روداد لوگوں کو بتاتا ہے، اس نے ایسے ہی کر دیا جیسے اپنی عورت کو برہنہ کر کے لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ پاک ہمیں بچائے، ایسے دوستوں سے بچائے۔ اور آج کل آپ نے سوشل میڈیا پر اور کچھ نہیں دیکھا، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا، انگوٹھیاں پہنانی، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے
اس کا غیرت مند باپ جو کہتا ہے پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے، جس نے اپنی عورت اپنی بیٹی کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے صرف ایک کام کے علاوہ، پھر کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور ہم غیرت مند ہیں۔ پھر آج کل برسر عام جس عورت کو شب عروسی خامند اکیلے کمرے میں ملتا ہے، آج کل نکاح کے فوراً بعد کیا کام ہوتا ہے، یعنی وہ رسم ہم نے اپنی شادی کے آئین میں لکھ دی ہے، اس کے بغیر جیسے نکاح مکمل ہی نہیں ہوگا۔ نکاح ہوتے ہی وہ دلہا اور دلہن کے درمیان ایک پھولوں کی دیوار بنائی ہوتی ہے یا کوئی کپڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو تمام لوگوں کے سامنے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، اور پھر غیرت مند لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، بنانے والے ویڈیو اور تصویریں کھینچنے والے کون سے محرم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ رسم ہم نے اغیار سے اڈاپٹ کی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں کی خواتین ہیں نا ہماری، یہ ہمیں جینے نہیں دیتی۔ اگر یہ نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ میدان معاشر میں جب حکم ہوگا کہ جاؤ ذرا اس طرف، پھر ان خواتین کو کہنا کہ تمہاری وجہ سے ہم سیدھے راستے کی بجائے الٹے راستے پر ہمیں حکم کر دیا گیا ہے، یہ بچائیں گی؟ خدا را دوستو، وقت ہے، زندگی کی ہر سانس آخری سانس ہے۔ کوئی خامد ہے تو غیرت مند بن جاؤ، کوئی باپ ہے تو غیرت مند بن جاؤ، کوئی بھائی ہے تو غیرت مند بن جاؤ۔ یار شادی بیاہوں کے موقع پر باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، خامد کے سامنے، غیر محرموں کے درمیان مہندی مائیوں کے نام پر ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ناچتی نہیں ہیں۔ پہلے لوگ پیسوں پر ناچنے والیاں لاتے تھے، اور آج ہر گھر میں مجرا ہے، ہر گھر میں ناچنے والیاں موجود ہیں، ہر گھر میں گانے والیاں موجود ہیں، ہر گھر میں گانے والی موجود ہیں۔ پھر بعد میں گلا شکوہ ہوتا ہے، جی برکتیں کدھر گئی، رحمتیں کدھر گئی۔ جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تم نے پامال کرتے ہوئے شریعت کے قوانین کو پسے پشت ڈال دیا، میرا رب بڑا غیرت مند ہے۔ جب اس کے محبوب کو کوئی پسے پشت ڈال دیتا ہے پھر وہ غیرت مند بہت ہے، پھر وہ ایسی سزا دیتا ہے کہ ساری زندگی بندہ اس سزا کو بھولتا نہیں ہے، ساری زندگی بندہ اس سزا کو بھولتا نہیں ہے۔ کلاسیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے، کیروگراف بلائے جاتے ہیں کہ ڈانس کس طرح کرنا ہے۔ وہ جو کیروگراف ہوتے ہیں وہ محرم ہوتے ہیں، وہ غیر محرم لوگوں کو بلا کر گھروں میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ پھر بھی ہم کہیں گے جی انا مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں جی مسلمان، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ کہتے ہیں نا، اب ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے ایک خدا کی عبادت کریں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر سونا چاندی رکھ دو، سورج چاند رکھ دو، بادشاہیاں دے دو، سب کچھ دے دو، میں پھر بھی کہوں گا قل هو اللہ احد۔ تو جناب من غیرت مند بنو، اپنے گھر کی خواتین کو محرم اور غیر محرم کا فرق بتاؤ، اپنے گھروں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پامال کرنے والی جو رسومات ہیں ان کو اپنے جوتوں کے نیچے دفن کرو، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ باپ، بھائی، بیٹا، خامند، یہ چار معتبر رشتے ہیں۔
اللہ ان رشتوں کو غیرت مند بھی بنائے، حیا والا بھی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔